ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج ہمارے سبق کا موضوع جو ہے وہ وضو کے متعلق ہے۔ اس سے پہلے عقائد کا بیان ہم نے سنا، اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتب کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں، قرآن پاک کے بارے میں، اور اسی طرح تقدیر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ پچھلے درسوں میں بیان ہو چکا۔ گناہ کون کون سے ہیں، کفر، شرک اور گناہ کبیرہ، اس کے بارے میں بھی بیان ہو چکا۔ پچھلے درس میں ہم نے بدعت کی اقسام، بدعت کیا ہے، اس کے بارے میں سیکھا۔ تو اب تک اگر حضرات شامل ہو رہے ہیں مکمل طور پہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ کریم سننے کی، یاد رکھنے کی، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات پچھلے درس نہیں سن سکے وہ پچھلے درس بھی لازمی سنیں۔ آج وضو کا بیان ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ لفظ ہوتا ہے عربی میں وضوء، اردو میں ہم اسے وضو بولتے ہیں۔ وہ بھی لفظ وضو ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا۔ لفظ کیا ہوتا ہے؟ وضو، وضو وغیرہ نہیں ہوتا۔ بعض بولتے ہیں وضو کرنا، وضو کرنا، وضو یا وضو نہیں ہوتا، لفظ ہوتا ہے وضو کرنا۔ وضو کی اہمیت سن لیں۔ وضو کے بارے میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ وضو نماز کی چابی ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ تو وضو اگر بے نماز بندہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے گا تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ باقی مقامات پہ وضو کرنا سنت ہے، کہیں مستحب ہے۔ تو یہ وضو کے حکم کے اعتبار سے وضو کی قسمیں ہیں۔ نماز کے لیے، فرض نماز کے لیے، نفل کے لیے، واجب نماز کے لیے، نماز جنازہ کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ بولیں، فرض ہے۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ ایک ہے چہرہ دھونا، اور اس کی حد لمبائی میں یہ ہے کہ جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں، اگر بال نہ ہوں تو عام طور پہ جہاں سے شروع ہوتے ہیں پیشانی کے آخر سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور سیدھے کان کی لو سے لے کر الٹے کان کی لو تک، یہ جو مکمل گلائی ہے یہ چہرہ کہلاتی ہے۔ اور چہرے کا دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ بولا کرو تاکہ نیند نہ آئے آپ کو۔ چہرے کا دھونا یہ وضو کا کون سا فرض ہے؟ پہلا فرض۔ اس کے بعد کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، دونوں بازوؤں کو دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ سر کے چوتھائی حصے کا مسح کرنا، مسح کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ گیلا کر کے
کسی چیز کو چھو کر تری پہنچانا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ وضو کا تیسرا فرض ہے۔ دونوں پاؤں گٹوں سمیت دھونا، یہ وضو کا چوتھا فرض ہے۔ یہ 4 فرض ہیں، اور وضو میں 16 سنتیں ہیں۔ کتنی سنتیں ہیں بھائی؟ 16 سنتیں ہیں۔ سنتیں بھی سماعت کر لیں۔ نیت کرنا، سبحان اللہ کہہ رہے، یہ وضو کی پہلی سنت ہے، نیت کرنا۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا۔ پہلے نمبر پہ نیت کرنا، دوسرے نمبر پہ بسم اللہ شریف پڑھنا یا بسم اللہ والحمدللہ پڑھنا، یہ دوسری سنت، اور دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھونا۔ کتنی ہوگی بھائی؟ یہ 3 بار دھونا، دونوں ہاتھوں کو، نیت کرنا اور بسم اللہ شریف پڑھنا، 3۔ مسواک کرنا 4۔ انگلی سے دانت صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد ناک میں 3 بار پانی چڑھانا، یہ بھی سنت ہے۔ چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی یعنی الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک کو اندر سے صاف کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ 3 بار چہرے کو دھونا، داڑھی شریف کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ بھی کہہ دیں۔ اس کے بعد ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، یہ نہیں کہ پاؤں کی طرف سے شروع ہو جائیں، پہلے پاؤں دھو لیں پھر سر کا مسح کر لیں پھر بازو دھو لیں، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب سے وضو کرنا، جو قرآن کریم میں ہے اس ترتیب سے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یہ ترتیب ہے قرآن کریم کی، اس کے مطابق وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ پے در پے وضو کرنا، یعنی درمیان میں ایک عضو کو دھونے کے بعد دوسرے عضو کو دھونے تک وقفہ نہ کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کتنی پیاری سنتیں ہیں۔ سارے سر کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ہاتھ اس طریقے سے دھونا کہ پانی جو ہے وہ انگلیوں کی طرف سے پیچھے کو آئے، نہ کہ پیچھے کی طرف سے آگے کو جائے، یہ بھی سنت ہے۔ اب مکمل سنت طریقہ یاد رکھنے کے لیے جو آسان ہو وہ عرض کرتا ہوں۔ انسان سب سے پہلے بیٹھ کر نیت کرے، بسم اللہ شریف پڑھے۔ اگر ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے کہ جہاں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا تو نہ پڑھے، کلی کرے، مسواک کرے، مسواک کرنا چاہتا ہے تو اس کے بعد ہاتھ دھوئے، پھر کلی کرے، انگلی سے دانت صاف کرے، ناک میں پانی چڑھائے 3 بار، ناک صاف کرے، اس کے بعد چہرہ دھوئے، تو پھر اس طرح 3 بار سیدھا بازو اور 3 بار الٹا بازو، پھر مکمل سر کا مسح کرے، پھر اس کے بعد پیر دھوئے۔ ٹھیک ہے، یہ آسانی سے بیان ہوا ہے اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ وضو کی کچھ دعائیں بھی ہیں جو سنت ہیں، فرض واجب نہیں ہے، سنت ہے، اور ہیں بڑی پیاری سی، میرا دل کرتا ہے کہ میں بیان کر دوں یہاں۔ بندہ جب کلی کرنے لگے تو اس وقت دعا کیا پڑھے؟ اللہم اعنا علی
شکرک وحسن عبادتک۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، میری زبان اپنے شکر کے لیے، اپنے شکر کے لیے، اپنے ذکر کے لیے ہمیشہ میری زبان کو اپنا تابعدار فرما دے۔ اگر عربی یاد نہ ہو، اپنی زبان میں اس کو دہرا سکتے ہیں، دل میں رکھ سکتے ہیں۔ ناک میں پانی چڑھاتے وقت اگر یہ نیت کر لیں، یہ دعا کر لیں، اللہم ارحنی راحیت الجنہ ولا ترحنی راحیت النار۔ پروردگار، میرے ناک کو جنت کی خوشبو سونگھنی نصیب فرمانا، دوزخ کی بدبو سونگھنے سے بچائے رکھنا۔ جب چہرے کو دھوئے تو یہ پڑھے، اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ یا اللہ، اے میرے مولا کریم، جس دن قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے، یا اللہ اس دن میرے چہرے کو بھی روشنی عطا فرما دینا۔ محبت سے، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ اچھا، یہ وضو ہو رہا ہے، اندازہ کر لیں کہ وضو میں اتنا پیار ہے تو نماز میں کتنا پیار ہوگا۔ اس کے بعد جب سیدھے بازو کو دھوئے تو دعا کیا کرے، اللہم آتنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ اے اللہ، مجھے نام اعمال قیامت کے دن سیدھے ہاتھ میں نصیب فرمانا۔ اور الٹا بازو دھوئے تو یہ عرض کرے، اللہم لا توتنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری۔ اے اللہ، مجھے بائیں ہاتھ سے اور پیٹھ پیچھے کی طرف سے نام اعمال نصیب نہ فرمانا۔ یہ کتنی پیاری بات ہے، یہ وضو کے بارے میں۔ جب سر کا مسح کرے، سر کی طرف آئے، بڑی پیاری دعا، سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کریم سے عرض کرے، اللہم اذلنی تحت عرشک یوم لا مولا کریم، جس دن تیرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن میرے سر کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ یہ قیامت کے دن کی دعا وضو میں کی جا رہی ہے۔ یہ دل میں ارادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنی زبان میں۔ پھر جب پاؤں کو دھوئے، جب پیروں کو دھویا جائے تو پھر کیا عرض کرے، اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام۔ مولا کریم، جس دن قدم لڑکھڑائیں گے پل صراط پہ، اس دن میرے قدموں کو ثابت قدمی نصیب فرما دینا۔ یہ تھی کچھ مسنون دعائیں وضو کے حوالے سے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے سبق میں ہم وضو کے مکروہات
اور وضو کے متعلق اور بھی معلومات انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے یہ سبق سنا ہے یا دیکھا ہے ویڈیو کے ذریعے وہ لائک اور شیئر بھی کریں اور انتظار کیا کریں کہ اگلے درس کا وقت کب آتا ہے۔ تو دین کے لیے ایک مسئلہ سمجھ لینا یہ 1000 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور دین کے لیے کسی سبق کا کسی درس کا انتظار کرنا یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔